السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بارش بہت زوروں سے برس رہی تھی۔ دن کا اجالا چھانے والا تھا۔ میں ان دونوں بچوں کو اپنی چادر کے نیچے چھپائے ہوئے گھر کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اللہ جانے آج یہ راستہ اتنا لمبا کیوں ہو گیا تھا۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتی چلی جا رہی تھی، تبھی ایک دم سے دن کا اجالا تاریکی میں بدلنے لگا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ ابھی تو کافی اجالا تھا، رات ہونے میں بھی بہت دیر تھی۔ شاید یہ گہرے بادلوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں تیز تیز قدم بڑھا رہی تھی کیونکہ بارش بہت تیز تھی۔ تبھی ان میں سے ایک بچہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ میں اسے چپ کروانا چاہتی تھی، مگر اگلا منظر دیکھ کر تو میرے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی۔ میرا نام عروہ ہے، عمر 21 سال ہے۔ میں مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا کا سنوکر کلب تھا، جہاں سے اتنا کما لیتے تھے کہ ہمارا گزر بسر بہت اچھے سے ہوتا۔ اس کے علاوہ ابا نعت خواں بھی تھے۔ میرے ابا علاقے کے بہت مشہور تھے، مگر اچانک سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ تب میں FSC کی طالب علم تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں۔ ابو کی طبیعت جو ہی کچھ سنبھلی، وہ دوبارہ سے سنوکر کلب جانے لگے۔ پڑھائی میں تو میں بہت اچھی تھی، مگر بس گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے FSC میں میرے نمبر کم آئے اور میرا داخلہ میڈیکل میں نہ ہو سکا، اور پرائیویٹ داخلے کے اتنے پیسے نہ تھے۔ سو ابا نے میرا داخلہ نرسنگ میں کروانے کا سوچ لیا، حتیٰ کہ مجھے نرسنگ کا شعبہ بالکل پسند نہ تھا۔ میرا بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور میں ڈاکٹر ہی بننا چاہتی تھی، مگر ابو بار بار اصرار کر رہے تھے کہ چلو ڈاکٹر نہ صحیح، کم از کم نرس تو بن جاؤ۔ مگر ابا کے لیے نرسنگ کے داخلے کے پیسے بھی بندوبست کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ کافی دیر کلب بند رہنے کی وجہ سے گھر کے حالات بگڑ گئے تھے۔ بہت زیادہ قرضہ ان کے سر پر موجود تھا، مگر چونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں اپنا مستقبل بہتر بنا لوں۔ اسی لیے ابا اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں سے ادھار لے لیتے تاکہ وہ میرا داخلہ کروا سکیں۔ ہمارے اپنے شہر میں کوئی میڈیکل کالج تو نہ تھا، تو مجھے نرسنگ کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ دوسرے شہر ہر روز آنا جانا بڑا مشکل کام تھا، تو امی ابو نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے ہاسٹل میں چھوڑ دیں۔ میں چونکہ آج تک گھر سے دور نہ رہی تھی، تو مجھے اب ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں بار بار کہتی کہ ابو مجھے ہاسٹل میں نہیں رہنا، مگر ان کی تو ایک ہی ضد تھی کہ وہ مجھے نرس بنانا چاہتے ہیں اور مجھے ہاسٹل میں رہنا پڑے گا۔ خیر داخلہ ہوا، میں ہاسٹل آ گئی۔ یہ میڈیکل کالج کے بالکل ساتھ تھا، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ انہی دنوں کا ہے جب میں نرسنگ کی ٹریننگ لے رہی تھی۔ میری ٹریننگ تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ اس دن میری ڈیوٹی ایک سینئر نرس فائزہ کے ساتھ تھی۔ آج کل میری نائٹ ڈیوٹی چل رہی تھی اور یہ ڈیوٹی گائنی وارڈ میں تھی۔ میں اپنا کام بڑے اچھے سے سر انجام دیتی تھی۔ ٹریننگ میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے، اس کے بعد میں بالکل فارغ تھی۔ اسی شام اماں نے مجھے فون کیا اور بتایا، تمہارے ابو کی طبیعت اچانک سے پھر سے بگڑ گئی ہے۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ میں بار بار ابا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے اماں کو مشورہ دیا کہ آپ ابو کو لے کر شہر آ جائیں، مگر اماں کا کہنا تھا شہر لے کر آنا آسان نہیں، اسی لیے وہ ابو کا علاج قریبی ہسپتال سے کروا رہی تھیں، مگر ان کی طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی۔ بخار بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ کمزوری محسوس کرتے اور اب پھر سے کلب بند ہو کر رہ گیا تھا۔ اماں نے بتایا گھر کے حالات پھر سے ویسے ہو گئے ہیں، نہ تو دوائیوں کے پیسے ہیں، نہ گھر کا چولہا ٹھیک سے چل رہا ہے۔ میں نے حوصلہ دیا کہ جلدی میں اپنی ٹریننگ پوری کر کے کوئی نہ کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گی، پھر ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اگر کسی گورنمنٹ ہسپتال میں نوکری نہ ملی تو پرائیویٹ میں تو لازمی مل ہی جائے گی۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبی پریشان بیٹھی تھی کہ سسٹر فائزہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تم تھوڑی دیر سو جاؤ، ابھی کوئی مریض نہیں ہے، سارا وارڈ خالی پڑا ہے۔ یہ ہسپتال بھی تو ایسے علاقے میں ہے نا کہ یہاں لوگ بہت کم آتے ہیں، زیادہ تر لوگ مین شہر میں جو ہسپتال بنے ہیں وہیں جاتے ہیں، یہ خاصا دور پڑتا ہے، اسی لیے گائنی وارڈ تو اکثر خالی پڑی رہتی ہے۔ وہ مجھے ساری معلومات دے رہی تھی اور کہنے لگی، تم تھوڑی دیر سو لو، تب تک میں جاگتی ہوں، اگر کوئی ایمرجنسی آ گئی تو میں خود ہینڈل کر لوں گی۔ میں نے کہا، نہیں سسٹر، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگی، میں رات کے آخری پہر سو جاؤں گی، فی الحال تم سو جاؤ۔
یہ کہہ کر وہ اسٹاف روم سے باہر نکل گئیں اور میں وہیں اسٹاف روم میں موجود صوفے پر لیٹی، مگر نیند تھی کہ مجھ سے کوسوں دور تھی۔ گھر کے حالات اور ابا کے سر پر جو اتنا قرضہ جمع ہو چکا تھا، وہ فکر مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ابا اتنے بیمار رہنے لگے تھے۔ اماں بیچاری، ان کے بس میں تو اب کچھ بھی نہ رہا تھا۔ وہ بھلا کیا کرتی؟ کسی سے تو مدد نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ میرے ننیال والے بھی اتنے کوئی خاص امیر نہ تھے۔ ویسے بھی انہوں نے بہت سے پیسے ادھار دے دیے تھے۔ جب ابا نے مجھے یہاں ایڈمیشن دلوایا تھا، تب ننیال والوں نے ہی ہماری مدد کی تھی، اور ددیال کی طرف سے تو بس دیہات میں ابا کے ایک دو دور کے کزن تھے۔ ابا اکلوتے بھائی تھے، اور ابا کی شادی بھی ابا کے چچا نے کی تھی۔ ان کے والدین تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اب تو ہم کسی سے مدد نہیں لے سکتے تھے کہ ابو کا علاج کروا سکیں۔ پہلے ہی ان سب کے ہم پر بہت زیادہ احسانات تھے۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی، اور بس انہی سوچوں میں رات کا آدھا پہر مزید گزر گیا۔ تبھی سسٹر فائزہ اسٹاف روم میں آئی اور کہنے لگی، اٹھ جائیں سسٹر عروہ، اب آپ ڈیوٹی دیں، میں تھوڑی دیر سو لوں کیونکہ میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھی۔ ویسے بھی مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی، بہتر تھا میں ڈیوٹی اچھے سے انجام دے لوں۔ میں باہر جا کر کاؤنٹر پر بیٹھ گئی اور سسٹر فائزہ سے کہا، اگر کوئی ایمرجنسی آئے گی تو میں آپ کو جگا دوں گی۔ اب تو میں خود بھی مکمل طور پر نرسنگ سیکھ چکی تھی اور ٹریننگ بھی میری بہت کامیاب رہی۔ فائزہ سو گئی تھی، تبھی مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کچن سے جا کر پانی پی لیتی ہوں۔ پانی پینے کی غرض سے میں اٹھی اور کچن کی طرف چل پڑی، مگر میں ابھی کچن تک نہ پہنچی تھی کہ مجھے لگا گائنی وارڈ کے باہر پڑے کوڑے دان میں کوئی ہلچل ہوئی ہے۔ میں نظر انداز کرتی کچن میں آ گئی کہ شاید کوئی چوہا اس کوڑے دان میں گھس گیا ہو، لیکن وہاں پانی پیتے ہوئے مجھے بار بار اس کوڑے دان میں سے آواز آ رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے اس میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہے۔ میں ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھنے لگی، کیونکہ وارڈ تو بالکل خالی تھا، تو پھر یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے جلدی جلدی کچن سے نکلنے کے لیے قدم بڑھائے، تو جوں ہی کوڑے دان کے قریب پہنچی تو غور کیا، آواز تو اسی میں سے آ رہی تھی۔ میں حیران بھی ہوئی کہ بھلا کوڑے میں سے بچے کے رونے کی آواز کیوں آئے گی؟ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں جلدی سے گائنی وارڈ میں گئی، وہ تو بالکل خالی پڑا تھا۔ اب مجھے محسوس ہوا، میں دوبارہ سے آ کر کاؤنٹر پر بیٹھ گئی، مگر پھر بھی اسی طرف سے کسی بچے کے رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ میں دوبارہ سے ہمت کر کے اٹھی۔ اب میں نے سوچا کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتی کوڑے دان کے پاس پہنچی تو واقعی آواز اسی میں سے آ رہی تھی۔ فوراً ڈھکن اوپر اٹھایا تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ کوڑے دان میں دو خوبصورت نومولود بچے تھے۔ یہ بچے نہ جانے یہاں کیسے آئے اور کس ظالم نے انہیں کوڑے میں پھینک دیا۔ ان میں سے ایک بچہ تو مسلسل روئے جا رہا تھا اور ایک بالکل خاموشی سے دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں حیران ہوئی، کیونکہ آج سے پہلے اتنی خوبصورتی بچوں میں نہیں دیکھی تھی۔ حالانکہ اکثر میری ڈیوٹی گائنی میں ہی ہوتی، بہت سے بچے پیدا ہوتے دیکھے، مگر ایسے بچے آج تک نہ دیکھے تھے۔ میں بس انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ پہلے ایک کو اٹھایا اور گائنی وارڈ میں بڑے سے بیڈ پر لٹا دیا۔ جو ہی میں نے اس بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا تو وہ چپ ہو گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید اس بیچارے کو بھوک لگی ہے، اور میں حیران بھی تھی کہ آخر یہ بچے یہاں کہاں سے آئے، کیونکہ گائنی وارڈ میں اگر کوئی مریض ہوتا تو میں ہی اس کی نگرانی کرتی، مگر سب کچھ تو خالی پڑا تھا، تو پھر یہ بچے کس کے ہو سکتے ہیں؟ میں نے سوچا کیوں نہ فائزہ کو جگاؤں اور اس سے یہ بات پوچھوں کہ آخر بچے کہاں سے آئے، کیونکہ اس وقت گائنی وارڈ میں صرف میری اور سسٹر فائزہ کی ڈیوٹی تھی۔ میں سوچنے لگی کتنی خود غرض دنیا ہے، نہ جانے کس نے یہاں یہ بچے کوڑے دان میں ڈال دیے، اور اس کے والدین نہ جانے کہاں تڑپ رہے ہوں گے۔ شاید کسی نے چوری کر کے یہاں چھپا دیے ہوں اور پھر پکڑے جانے کے ڈر سے بچوں کو کوڑے دان میں ڈال دیا ہو۔ مگر یہ ہسپتال میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ہسپتال میں تو آج کوئی بچہ نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا شاید کوئی انہیں چلڈرن وارڈ سے اٹھا کر لایا ہے، مگر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب لوگ کیا دشمنی میں اتنا آگے تک جا سکتے ہیں؟ اور بھلا ان معصوم جانوں کا کیا قصور؟ ایسے بہت سے سوال تھے جو میرے دماغ میں گھوم رہے تھے، اور ان سوالوں کے جواب میں ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے سوچا جلدی سے فائزہ کو جگاتی ہوں اور ان کو سارا معاملہ بتاتی ہوں، مگر جو ہی میں سسٹر فائزہ کی طرف جانے لگی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی
دونوں بچے خاموشی سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے ان پر تاحد پیار آیا۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر ان سے پیار کرنے لگی۔ نہ جانے یہ اتنے خوبصورت کیسے ہو سکتے تھے۔ مجھے ان پر اتنا پیار آ رہا تھا جبکہ یہ میرے کچھ بھی نہ لگتے تھے۔ حالانکہ یوں لگتا تھا مجھے ان سے عجیب سا لگاؤ ہو گیا ہے، مگر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ بہرحال جو بھی تھا، میں جلد از جلد ان بچوں کو ان کے والدین تک پہنچا دینا چاہتی تھی۔ تو میں نے جا کر سسٹر فائزہ کو جگایا اور کہا، سسٹر آپ میرے ساتھ آئیں۔ گائنی وارڈ کے باہر جو کوڑا دان ہے وہاں سے مجھے 2 چھوٹے بچے ملے ہیں۔ وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تو بالکل خالی تھی، بچے کہاں سے آئے؟ میں نے کہا، مجھے بچے وارڈ سے نہیں ملے بلکہ کوڑے دان میں سے ملے ہیں، چلو آؤ پھر دیکھتے ہیں کہاں ہیں وہ بچے۔ میں سسٹر فائزہ کے ساتھ جب گائنی وارڈ میں آئی تو ان کی بات سن کر حیران رہ گئی، بلکہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب سسٹر فائزہ نے کہا، بچے کہاں ہیں؟ میں نے کہا، وہ بیڈ پر پڑے ہیں، دیکھو کتنے پیارے بچے ہیں۔ میں نے ان میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھایا اور کہا، یہ دیکھیے سسٹر کتنا پیارا بچہ ہے، نہ جانے کون سنگ دل انہیں کوڑے دان میں پھینک گیا، یہ بیچارہ کب سے رو رہا تھا، جبکہ دوسرا بچہ خاموش تھا، شاید انہیں بھوک لگی ہوگی۔ سسٹر فائزہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہاں تو کوئی بچے نہیں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، سسٹر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ دیکھیے یہ بچہ، یہ ایک میری گود میں ہے اور دوسرا بیڈ پر لیٹا ہے۔ مگر سسٹر فائزہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ یہاں کوئی بچے موجود نہیں ہیں۔ تم بھی نہ جانے کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو رات کے اس پہر، یہاں کوئی بچہ موجود نہیں، نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ اتنی بات کہہ کر منہ میں بڑبڑاتی گائنی وارڈ سے باہر نکل گئی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر انہیں یہ بچے دکھائی کیوں نہیں دے رہے، جبکہ یہ بچے تو مجھے بالکل ٹھیک طریقے سے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے لگا شاید وہ نیند میں ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا اور انہیں یہ میری ساری باتیں بیکار لگیں۔ اب میں بچوں کے لیے دودھ کا انتظام کرنا چاہتی تھی، مگر میں حیران رہ گئی، بچوں کو ذرا بھی بھوک محسوس نہ ہو رہی تھی۔ میں جو ہی ان کے پاس بیٹھی وہ خوش نظر آنے لگے۔ میں ان بچوں کے پاس ہی بیٹھی رہی اور کھیلتی رہی حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ پھر مجھے لگا کہ یہ بچے نرسز کے حوالے کر دوں گی جو ڈیوٹی تبدیل ہونے کے بعد آئیں گی، اور انہیں خاص قسم کی تاکید کروں گی کہ یہ بچے ان کے والدین تک پہنچائیں۔ اگر کوئی بھی بچوں کے بارے میں پوچھے پہلے اس کے بارے میں مکمل تفصیل پوچھ لیں، پھر یہ بچے کسی کے حوالے کریں، کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں۔ نہ جانے ان بچوں کو کسی ماں باپ نے بھوک اور افلاس کی وجہ سے کوڑے دان میں ڈال دیا تھا، یا پھر کوئی انہیں اغوا کرنا چاہتا تھا اور پکڑے جانے کے ڈر سے کوڑے دان میں چھپا دیا۔ اللہ جانے کیا معاملہ تھا، رب ہی جانے۔ طرح طرح کی سوچیں مجھے بے چین کر کے جھنجھوڑ رہی تھی۔ جو ہی صبح کی شفٹ بدلی، میں نے دونوں نرسوں سے بات کی کہ میرے پاس 2 بچے ہیں جو مجھے رات کو کوڑے دان سے ملے، آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، جب بھی کوئی بچوں کے بارے میں پوچھے تو مجھے ضرور بتائیے گا اور ان سے مکمل تفصیل لے لیجیے گا۔ وہ میری بات غور اور توجہ سے سننے لگی اور پھر کہا، سسٹر کہاں ہے بچے؟ میں نے کہا، وہ بچے، حالانکہ وہ میرے پاس ہی تھے۔ میں نے کہا، یہ دیکھو یہ ہیں۔ ایک تو ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، تبھی سسٹر فائزہ آ گئی اور کہا، پتہ نہیں، یہ عروا تو باولی ہو گئی ہے، رات سے ایسی ہی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ بچے بچے، نہ جانے اس کو کہاں سے بچے دکھائی دے رہے ہیں، اور ہیں کہاں وہ بچے جو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ مجھے رات سے ایک جھلک دکھائی نہیں دی۔ عجیب لڑکی ہے بھائی، نہ جانے نرسنگ کی ٹریننگ کرتے کرتے اس کا دماغ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ سسٹر فائزہ کی بات سن کر وہ دونوں نرسز جن کی ابھی شفٹ بدلی تھی، وہ میری طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنستی اور کہا، خیر ہے، آج کل تمہیں بچوں کے بڑے خواب آ رہے ہیں، جبکہ گائنی وارڈ تو بالکل خالی پڑا ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض آیا بھی نا جس کا بچہ ہوگا تو میں تمہیں ضرور دکھاؤں گی، تو تم تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لینا، شاید تمہارے دل کو تھوڑا حوصلہ ہو جائے۔ وہ میرا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ تبھی میں غصے سے پیر پٹکتی بچوں کو لے کر ہاسپٹل سے نکل کر ہاسٹل کی طرف آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان بچوں کو اب میں کہاں چھوڑوں، کیسے ان کو ان کے والدین تک پہنچاؤں۔ ابھی میں ہسپتال سے باہر نہ نکلی تھی تب میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ انتظامیہ سے اس متعلق بات کروں اور یہ بچے ان کے حوالے کر دوں۔ لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ اگر نرسوں کی طرح انہیں بھی یہ بچے دکھائی نہ دیے تو پھر میں کیا کروں گی، میں تو اپنا سا منہ لے کر رہ جاؤں گی۔
کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بچوں کو کہاں لے کر جاؤں۔ تبھی میں ہسپتال کی انتظامیہ کے پاس گئی اور کہا، یہ بچے نہ جانے کسی نے کوڑے دان میں پھینک دیے تھے، مگر وہ بھی اس طرح رد عمل دکھا رہے تھے جس طرح نرسز کا تھا۔ اب تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ مگر عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بچے مسلسل مجھے دیکھ کر مسکراتے جا رہے تھے۔ جب بھی میں کہیں جاتی اور یہ کہتی کہ یہ بچے، مگر کوئی آگے سے کہتا کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو وہ بچے مجھے دیکھ کر خوش ہو کر مسکراتے۔ نہ جانے وہ مجھے کیا تاثر دے کر محسوس کروانا چاہتے تھے۔ مجبوراً میں دونوں کو لے کر ہاسٹل آ گئی اور ہاسٹل کی کینٹین سے خشک دودھ لیا، بچوں کو فیڈر میں ڈال کے دیا، مگر وہ کچھ بھی کھا پی نہ رہے تھے۔ نہ جانے انہیں یہ دودھ پسند نہیں تھا، پھر انہیں بھوک ہی نہ لگی۔ میں بہت حیران تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ کیسے بچے ہیں جنہیں بھوک نہیں لگی؟ جو ہی شام کا اندھیرا چھانے لگا تو میں نے ایک اور عجیب بات دیکھی۔ ان نومولود بچے جو ابھی صرف 1 2 3 دن کے لگ رہے تھے، وہ ایسے ٹانگیں اور بازو اپنے چلا چلا کر کھیل رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کوئی 4 5 ماہ کا صحت مند بچہ حرکت کرتا ہے۔ اگر میں ان کے پاس بیٹھتی تو وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگتے۔ میں بے حد عجیب محسوس کر رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، بچوں کو کس کے پاس چھوڑ دوں، کیونکہ اگلے 2 دن کے بعد میری ٹریننگ ختم ہونے والی تھی اور مجھے گھر جانا تھا۔ ہر روز پھر یہی چلتا، میں بچوں کو ہاسپٹل کے وقت وہاں لے جاتی اور جب واپس آتی تو ہاسٹل ساتھ لے آتی، مگر وہ بچے ابھی بھی کسی کو دکھائی نہ دے رہے تھے، نہ ہسپتال میں نہ ہی ہاسٹل میں۔ یہ بات مجھے بہت دکھی کر رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے، مگر پھر بھی میں ان بچوں کو یوں لاوارثوں کی طرح چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ میں ان کو ان کے والدین تک پہنچا دینا چاہتی تھی۔ پھر 2 3 دن کی مسلسل کوشش کے باوجود بھی مجھے ان کے والدین کا پتہ نہ چل سکا۔ آج مجھے اپنے گھر واپس جانا تھا۔ میں بڑی پریشان تھی کہ بچوں کا کیا کروں، کیونکہ انہیں گھر نہیں لے کر جا سکتی تھی۔ اگر گھر لے کر جاتی تو اماں اور ابا طرح طرح کے سوال پوچھتے کہ بچے کہاں سے لے کر آئی ہو، اور ویسے بھی اگر یہ کوئی اغوا کا مسئلہ ہوتا تو کہیں میں خود ہی نہ کسی مشکل میں پھنس جاؤں۔ مگر بچوں کو یوں ہی بے آسرا چھوڑ کر جانے کو بھی دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ انہیں ساتھ لے جاتی ہوں، پھر ابا کی مدد لے کر تھانے میں رپورٹ وغیرہ درج کروا دوں گی تو شاید ان کے ماں باپ مل جائیں گے، کیونکہ یہاں ہاسٹل میں رہ کر تو کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی، یہاں کچھ ممکن نہیں۔ یہاں تو کوئی میری بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں، اور نہ ہی کسی کو یہ بچے نظر آ رہے ہیں۔ نہ جانے لوگ کیوں انجان بن گئے ہیں، حالانکہ مجھے تو یہ بچے ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں۔ ان کا لباس بھی اچھا تھا۔ مسلسل 3 دنوں سے بچوں نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے، مگر وہ کپڑے اتنے صاف شفاف تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی نے پہنائے ہوں۔ ان میں ہر شے انوکھی تھی، ان کی گوری رنگت، ان کی نیلی رنگ کی آنکھیں اور ایک جیسی شکلیں۔ ان میں سے ایک لڑکا اور لڑکی تھی۔ جوں بچوں کو دیکھتی تو مجھے بہت پیار آتا۔ آخر کار مجھے انہیں اپنے گھر لے کر جانا ہی پڑا۔ میں نے ہاسٹل کے گیٹ والے چوکیدار سے کہہ کر رکشہ منگوایا اور بچوں کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ سفید دن چڑھا ہوا تھا، لیکن اچانک سے آسمان پر کالی گھٹائیں چھانے لگی تھی۔ نہ جانے ایک دم سے یہ گہرے کالے بادل کہاں سے آ گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کالے بادل بارش برسانے لگے۔ بارش بھی تیز ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے رکشے والا ٹھیک سے رکشہ نہیں چلا پا رہا تھا۔ میں نے کہا، انکل جلدی رکشہ چلائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں سردی لگ جائے گی۔ رکشے والا میری طرف دیکھ کر حیران ہو کر بولا، بچے کہاں ہیں بچے؟ بیٹا تم تو اکیلی ہو نا؟ انکل کی بات پر میں تو سر پیٹ کر رہ گئی اور کہا، ٹھیک ہے جی میں اکیلی ہوں، مگر آپ جلدی چلیں، بارش تیز ہو رہی ہے۔ جو ہی انہوں نے مجھے سڑک پر اتارا اور انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور کہا، بس میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ آگے کا راستہ بڑا خراب ہے۔ میرے رکشے کا ایک ایک پرزہ ہل جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی خرابی ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ ابھی تو میرا گھر خاصی دوری پر تھا، تبھی میں نے انکل کو ان کے پیسے دیے اور بچوں کو بازو میں اٹھائے گھر کی طرف چل دی۔ ان بچوں میں مجھے ذرا برابر بھی وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا، اتنے ہلکے تھے جیسے کوئی وزن ہی نہ ہو۔ خیر میں ان دونوں کو چادر میں ڈھانپے گھر کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ راستہ تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا،
اپنی پوری کوشش تھی کہ بچوں کو بارش میں بھیگنے سے بچا لوں۔ پھر ایک انوکھی شے دیکھی کہ اچانک سے بارش تھم گئی۔ جو ہی ارد گرد کا جائزہ لیا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ بارش صرف وہیں پر نہ ہو رہی تھی جس راستے پر میں چل رہی تھی۔ پھر اچانک سے رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے بہت ڈر محسوس ہونے لگا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خوب دن چڑھا ہوا تھا۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ تبھی دونوں میں سے ایک بچہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ میں چپ کروانا چاہتی تھی کہ آگے کا منظر دیکھ کر میرے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میرے سامنے ایک لفٹ بن گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں خود قدم نہ بڑھا رہی تھی، پھر بھی میرے قدم اپنے آپ آگے اٹھتے جا رہے تھے اور میں 1 منٹ سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ گھر کے دروازے تک پہنچتے ہی وہ سڑک، لفٹ نما سڑک ختم ہو گئی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ سب کیسے ہوا اور میں ایک لمحے میں یہاں کیسے پہنچ گئی، حالانکہ ابھی تو گھر کا راستہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ اور جو ہی دروازہ کھٹکھٹایا، ابا نے دروازہ کھولا۔ ان کی طبیعت کافی ناساز لگ رہی تھی۔ میں انہیں دیکھتے ہی گھبرا گئی اور کہا، ابا جان آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹی، اب تم آ گئی ہو نا، تمہیں دیکھ کر میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں ان کے ساتھ اندر آ گئی۔ حیران ہوئی کہ ابو نے ایک بار بھی مجھ سے بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو میری گود میں تھے۔ تو میں سمجھ گئی کہ یہ بچے ابا کو بھی دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ یہ میرے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ جس کو بھی میں بچوں کے بارے میں کہتی تو وہ یہی کہتا، ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ پھر میں ابو کے ساتھ اندر آ گئی، بچوں کو اپنے کمرے میں لٹایا اور خود ابو کے کمرے میں آ گئی۔ ان کا حال احوال پوچھنے کے بعد سوچا بچوں کو بھوک لگی ہوگی، کیونکہ میں انہیں پورے دن میں 2-3 بار دودھ دیتی تھی، مگر اس کے بعد انہیں ذرا بھی بھوک محسوس نہ ہوتی۔ میں نے فیڈر میں دونوں کے لیے دودھ تیار کیا اور انہیں پلا دیا۔ بچے دودھ پیتے ہی حشاش بشاش ہو گئے تھے اور ایسے کھیلنے لگے جیسے اپنے ہی گھر میں آ گئے ہوں۔ امی شاید کسی پڑوسن کے گھر گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد امی بھی آ گئیں اور مجھے گلے ملتے ہوئے کہنے لگیں، بہت اچھا کیا تم نے، تم آ گئی ہو اور انہیں لے آئی ہو۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے عجیب لگا۔ اماں نے کہا، دیکھو کتنے پیارے بچے ہیں تمہیں۔ میں سوچنے لگی کہ یہ تو کسی کو دکھائی نہیں دیتے، تو اماں کو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مگر اماں انہیں گود میں اٹھا کر بہت پیار کر رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اماں بچوں کو پہلے سے جانتی ہیں، کیونکہ وہ بچے بھی اماں کو دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ اماں ان سے ڈھیر سارا پیار کر رہی تھیں، مگر میں ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھ رہی تھی کہ بچے واقعی اماں کو نظر آ رہے ہیں تو پھر باقیوں کو دکھائی کیوں نہیں دیتے۔ اب یہ معاملہ تو میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے بعد وہ بچے ابھی 2 ماہ کے ہوئے کہ خود بخود بیڈ سے نیچے اتر جاتے، اٹھتے بیٹھتے کھیلتے۔ میں حیران تھی کہ اتنے چھوٹے بچے ایسی حرکتیں کرتے تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ اتنی جلدی چلنے لگ گئے اور پھر 4 ماہ کے بعد تو انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اماں سے بہت بار کہا کہ پولیس کو ان بچوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں، مگر وہ ہر بات ٹال دیا کرتی، کہتی بچے پتہ نہیں کون سی زبان بولتے تھے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، مگر اماں ان کی ہر بات کا جواب دیا کرتی۔ میں حیران ہوتی کہ اماں کو آخر کیسے بچوں کی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ میں نے اماں سے بہت بار پوچھا کہ آپ بچوں کی زبان کیسے سمجھتی ہیں، مگر وہ ہمیشہ ٹال دیا کرتی۔ میں بہت حیران ہوئی۔ اماں اتنا ڈھیروں ڈھیر کھانا پکا کر بچوں کے سامنے رکھتی اور وہ 4-5 ماہ کے بچے پورے کا پورا کھانا چٹ کر جاتے۔ وہ 7 آدمیوں جتنا کھانا اکیلے کھا لیتے تھے۔ اب تو مجھے بڑی پریشانی ہونے لگی۔ میں نے کہا، اماں آپ کہیں سے پتہ کروائیے نا، کیونکہ مجھے تو یہ انسانوں کے بچے نہیں لگتے۔ اماں بار بار یہی کہتی، کیسی پاگلوں والی باتیں کرتی ہو، یہ بچے ہمارے گھر رہ رہے ہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں۔ ارے تم کیوں پریشان ہوتی ہو، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ انتہائی نیک والدین کی اولاد ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ انہیں جانتی ہیں، سچ بتائیے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ اماں نے کہا، میں انہیں بھلا کیسے جانتی ہوں، تم ہی تو انہیں ہسپتال سے لے کر آئی تھی، تو میں انہیں کیسے جان سکتی ہوں بیٹا۔ اماں ان کا خیال رکھتی، اکیلے میں ان سے باتیں کرتی۔ ایک رات اماں اور وہ دونوں بچے اچانک سے غائب ہو گئے۔ میں انہیں پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابو اپنے کمرے میں بے خبری کی نیند سو رہے تھے۔ ابو کو اماں کے غائب ہونے کا کوئی علم نہیں تھا، وہ بیچارے تو بچوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں نے ایک بار یہ جاننے کے لیے کہا کہ ابا ان بچوں کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں، مگر ابا نے حیران ہو کر کہا، کون سے بچے، کن بچوں کی بات کر رہی ہو؟
پھر میں اماں کے کہنے پر چپ ہو جاتی کیونکہ انہوں نے کہا تھا ابو کو کچھ نہیں بتانا۔ خیر اماں ان بچوں کو لے کر اچانک کہاں چلی گئی تھی۔ میں پوری رات جاگتی رہی کہ پتہ لگاؤں کہ اماں انہیں لے کر کہاں گئی ہیں۔ پھر نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ اگلی صبح جب سو کر اٹھی تو دونوں بچے حسب معمول باہر صحن میں اچھل کود کر رہے تھے۔ ایسے ہوا میں اچھل اچھل کر کھیل رہے تھے کہ میں حیران ہوتی دیکھتی رہی، کیونکہ ان بچوں کے طور طریقے بے حد عجیب و غریب تھے۔ انسانوں جیسی کوئی بھی حرکت ان کے اندر نہ پائی جاتی تھی۔ یہ بچے پنکھے سے لٹک کر جھولے لے لیتے تو بھی میں حیران ہوتی۔ اماں سے کہتی اماں دیکھیں نا، کیا ایسے بھی بچے ہوتے ہیں؟ یہ بچے ہرگز نہیں، مجھے تو کوئی خلائی مخلوق لگتے ہیں۔ اماں ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیا کرتی اور کہتی بیٹا ایسا نہیں کہتے، چھوٹے بچے ہیں، جب تم چھوٹی تھی تم بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ میں تو سر پیٹ کر رہ جاتی کہ اماں کو نہ جانے میری باتوں کا یقین کیوں نہیں آتا، مگر اماں کو ان کی حرکتیں عجیب ہی نہ لگتی۔ کچھ دنوں بعد میرے ماموں اور ممانی ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے آ کر میری اور اپنے بیٹے تنویر کے رشتے کی بات کی۔ میں اور تنویر بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ تنویر میرے سگے ماموں کا بیٹا تھا، امی کا سگا بھتیجا، سو انہیں تو اس رشتے پر ہرگز کوئی اعتراض نہ تھا۔ امی نے ابو سے بات کی، ابو بھی اس رشتے پر راضی تھے کیونکہ ابو جانتے تھے میں تنویر کو پسند کرتی ہوں، سو انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ میں بے حد خوش تھی، تنویر سے اکثر فون پر بات چیت ہوتی رہتی، وہ بھی خوش تھا۔ تنویر کی ڈیوٹی دوسرے شہر میں تھی۔ میرے یہاں سے جانے کے بعد تو وہ امی ابو کے پاس چکر لگاتا رہتا، مگر جب سے میں گھر واپس آئی تھی تب سے لے کر اب تک وہ ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ ماموں ممانی تو جا چکے تھے، مگر میں سوچ میں پڑ گئی کیونکہ امی نہ جانے ماموں اور ممانی سے چھپ چھپا کر اتنے مدھم انداز میں کیا باتیں کر رہی تھیں۔ وہ شاید ان بچوں کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ میں نے صرف اتنی بات سنی کہ اماں نے کہا یہ وہی بچے ہیں، اور مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ ایسی کون سی خاص بات تھی جو امی مجھ سے اور ابو سے چھپانا چاہتی تھی۔ تبھی ماموں اور ممانی اس کمرے میں بھی گئے جہاں وہ دونوں بچے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ان بچوں سے ایسے پیار کر رہے تھے جیسے یہ ان کے اپنے سگے بچے ہیں۔ میں حیران تھی کہ امی اور ماموں ممانی کا ان بچوں سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے، جبکہ یہ بچے تو کسی بھی زاویے سے ہرگز انسانی نہیں لگتے۔ خیر کچھ دنوں بعد تنویر ہمارے گھر آیا، وہ بہت خوش تھا۔ وہ بھی آتے ہی اجوا اور شاہمیر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے جو ہی بتایا کہ وہ کمرے میں ہیں تو وہ ان سے ملنے گیا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ یوں کھیلنے لگے جیسے اس کے واقف ہوں۔ میں نے شاہمیر سے اس متعلق پوچھا تو کہنے لگا آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ آج تمہیں ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جہاں جا کر تم خوش ہو جاؤ گی۔ اور ویسے بھی آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے آج دو خوشیاں ملی ہیں۔ ایک تو میری پروموشن ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے بہت کامیابیاں ملی۔ میں نے کہا دوسری خوشخبری کیا ہے؟ وہ بولا جب تم میرے ساتھ جاؤ گی تو بتا دوں گا۔ میں نے امی ابو سے اجازت لی اور اس کے ساتھ چل دی۔ تنویر مجھے لے کر ایک عجیب جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ جگہ میرے لیے انوکھی تھی کیونکہ آج تک میں یہاں نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا تنویر ہم کہاں ہیں؟ وہ بولا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ایسی جگہ آئی ہو جس کی واقفیت ہونا تمہارے لیے ضروری ہے کیونکہ اب تو ہمارا یہاں آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ میں حیران ہوئی، تبھی میری نظر دور کھڑے دو بچوں پر پڑی۔ یہ چھوٹے بچے جنہیں میں دیکھ رہی تھی یہ دونوں تو وہی تھے۔ میں نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے دوبارہ سے انہیں دیکھا تو سچ میں یہ وہی بچے تھے جو انتہائی خوشی سے کھلکھلاتے پھر رہے تھے۔ میں نے کہا تنویر یہ بچے یہ یہاں پر کیسے آئے؟ یہ تو اجوا اور شاہمیر ہے نا، یہ تو گھر پر تھے، یہ تو ہمارے ساتھ نہیں آئے، تو پھر یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ مسکرا کر بولا ان کو جہاں ہونا چاہیے تھا اب یہ وہاں آ گئے ہیں، اب یہ تمہارے گھر مزید نہیں رہیں گے۔ ان کو لانے کے لیے ہی تو میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں اور میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا تھا کیونکہ ان بچوں کی تم نے بہت مدد کی ہے، اور تم یہ سمجھ لینا تم نے کسی غیر کی نہیں بلکہ اپنوں کی ہی مدد کی، اور جہاں اس وقت تم کھڑی ہو یہ انسانی دنیا نہیں بلکہ کوہکاف ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا کوہکاف؟ یہ تو جنات کی رہنے کی جگہ ہے نا، کیا میں جنات کی دنیا میں ہوں؟ میں بہت زیادہ خوف کھا رہی تھی۔ تنویر نے کہا یہ بچے بھی تو ان کے ہی تھے، اور ایک بہت بڑا راز جو اب تک تم سے چھپا رہا تھا آج وہ تمہیں بتانے لگا ہوں۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی، تبھی سامنے سے آتا بالکل تنویر کا ہم شکل آدمی نظر آیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ تنویر کا جڑواں بھائی ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تنویر نے کہا
یہ میرا بڑا بھائی ہے، اور یہ جو بچے جنہیں تم نے کوڑے دان سے اٹھایا تھا، یہ میرے بھائی کے بچے تھے، میرا بھتیجا اور بھتیجی، کیونکہ تم ہماری کزن تھی، ہماری پھوپھو کی بیٹی، اسی لیے بچے تمہارے پاس گئے تھے۔ آج سے کئی سال پہلے میرے دادا کو یعنی کہ تمہارے نانا کو کوہکاف سے نکال دیا گیا، اور ہم سب جنات ہیں۔ تمہاری اماں بھی جنزادی ہیں جبکہ تمہارے ابا انسان ہیں۔ جب ہم کوہکاف سے نکلے، میرے دادا کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے ایک شیطان جنزادے کی مدد کی تھی، اس وجہ سے انہیں کوہکاف سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ وہ سب شیطانی کاموں میں شیطان جن کی مدد کر رہے تھے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ تبھی دادا اپنے پورے خاندان کو لے کر انسانی دنیا میں آباد ہو گئے۔ وہ وہاں انسانی شکل میں رہ رہے تھے کہ تمہاری امی کو تمہارے ابو پسند آ گئے۔ انہوں نے ضد کی کہ مجھے اس انسان سے شادی کرنی ہے، کیونکہ وہ ان کی آواز پر عاشق تھیں۔ تبھی میرے دادا یعنی تمہارے نانا نے تمہاری امی کی شادی تمہارے ابا سے کروا دی۔ اب تم ایک جنزادی اور انسان کی بیٹی ہو۔ شہنشاہ نے جب ہمیں کوہکاف سے نکالا تھا تو ہماری ساری جناتی طاقتیں چھین لی تھی، لیکن صرف ایک میرا یہ بھائی یہاں جناتی دنیا میں رہا، کیونکہ یہ میرے دادا کے خاص دوست کے ساتھ رہتا تھا، اور اس نے یہی محسوس کروایا کہ یہ میرے دادا کے دوست کا بیٹا ہے۔ مگر اس کی شادی شہنشاہ جنات کی صاحبزادی سے ہوئی۔ اب شہنشاہ پر یہ راز کھل گیا تھا کہ یہ میرے دادا الیاس جن کا پوتا ہے، اسی لیے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ توڑ کر طلاق دلوانا چاہتے تھے۔ اب جب کہ ان کے 2 بچے پیدا ہو گئے تھے تو وہ ان بچوں کو مروا کر یا اغوا کر کے اپنی بیٹی کی طلاق کروانا چاہتے تھے۔ سو میرے بھائی نے اپنی جنزادی بیوی کی مدد سے ان بچوں کو انسانی دنیا میں چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ اگر یہ ان بچوں کو ہمارے پاس چھوڑ دیتے تو چونکہ ہم سب جنات تھے، شہنشاہ کو اس بات کا علم ہو جاتا اور یہ بچے ہم سے چھین لیے جاتے۔ مگر پھر ہمیں یاد آیا کہ تم تو انسان کی بیٹی ہو، بے شک ماں تمہاری جنزادی ہے مگر تمہارا باپ تو انسان ہے۔ سو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ بچے ہسپتال میں تمہارے پاس چھوڑ دیں گے، کیونکہ صرف 2 دن اگر یہ بچے انسان کے پاس رہ لیتے تو شہنشاہ کسی بھی طرح ان کا پتہ نہیں لگوا سکتا تھا۔ اسی لیے یہ بچے تمہیں کوڑے دان سے ملے تھے، کیونکہ انہیں میرا بھائی وہیں چھوڑ کر آیا تھا۔ تنویر کی یہ ساری باتیں مجھے حیران کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، کیا بولتے جا رہے ہو تنویر؟ تم کیا جنزادے ہو اور میری ماں، میری سگی امی، وہ انسان نہیں؟ ہاں، سچ کہتا ہوں، وہ میری پھپھو ہیں، اور اب شہنشاہ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا ہے، اسی لیے انہوں نے میرے پورے خاندان کو معاف کر دیا ہے۔ اب وہ اپنی بیٹی کی طلاق نہیں کروانا چاہتے، سو میں ان بچوں کو یہاں واپس لے آیا ہوں۔ یہ ہمارے پیچھے ہی گاڑی میں بیٹھے تھے، مگر اس وقت تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب ہم سب کو ہماری طاقتیں واپس مل جائیں گی، مگر ہم کوہکاف میں رہیں گے۔ صرف میرا یہ بھائی کوہکاف میں رہے گا، کیونکہ اب تو انسانی دنیا سے ہمارا ایک خاص رشتہ ہے۔ ہم وہیں پر رہیں گے، لیکن ہاں، ہم یہاں بھی آ جا سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد مجھے کوئی خوشی محسوس نہ ہوئی۔ میں مرے مرے قدم اٹھا کر گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے اماں سے کوئی بات نہ کی۔ پھر اماں نے اپنی طاقتوں کو استعمال کر کے ابا کو صحت یاب کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اماں نے جنزادی ہو کر کبھی ابا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں تو انسان اور جنزادی کی بیٹی ہوں، میں بھی تو ایک جنزادے کے ساتھ رہ سکتی ہوں، اور چونکہ میں تنویر سے بہت محبت کرتی تھی، اب میری اماں اور ان کے پورے خاندان کے پاس ان کی طاقتیں لوٹ آئی تھی۔ اس کے بعد ہم سب مال و مال ہو گئے۔ میری تنویر سے شادی ہو گئی۔ میں تنویر کے ساتھ اور اپنی اماں کے ساتھ اکثر کوہکاف جاتی، کیونکہ وہاں میرا کزن اور کزن کے بچے تھے جنہیں میں ہسپتال سے اٹھا کر لائی تھی، اور انہیں میں نے ہی پالا تھا۔ اب ان سے ایک عجیب سا لگاؤ ہو گیا ہے، میں اکثر ان سے ملنے جاتی ہوں، اور ویسے بھی وہ تنویر کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ تنویر بھی ان سے ملنے کا خواہش مند رہتا ہے، مگر ہم عام انسانوں کی طرح انسانی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ویسے میرے ابو کو آج تک امی کی اصلیت معلوم نہیں ہو سکی، لیکن جب کہ میں یہ بات جانتی ہوں، اماں نے اکثر مجھ سے یہ بات کی ہے کہ وہ مجھے جناتی طاقتیں دلوا دیں گی، مگر میں اس بات کے لیے نہیں مانتی ہوں، اور انسانوں کی طرح ہی اس دنیا میں رہ کر سادہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، بالکل کسی ایک عام انسان کی طرح۔